وہ کون سا مقام ہے جس پر نفل پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے؟ مقام ابراہیمی۔ قرآن پاک کی کس سورہ کو لے کر 80,000 فرشتے اترے؟ سورہ فاتحہ۔ بتائیے کس سورہ میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی سور پھونکنے کی کیفیت بتائی گئی ہے؟ سورہ مومنون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انسان کا پیچھا کرنے سے منع فرمایا ہے؟ فقیروں کا۔ وہ کون سی سبزی ہے جو گردے کی بیماری کو دور کرتی ہے؟ اروی۔ دنیا کی کون سی نعمت سب سے پہلے واپس لے لی جائے گی؟ شہد۔ کس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا واقعہ نہ بتانے کا مشورہ دیا تھا؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے۔ فرعون کو کون سے دریا میں غرق کیا گیا؟ بحر کلزم میں۔ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کس انسان کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے؟ جھگڑالو انسان کو۔ وہ کون سی ایسی قوم ہوگی جو انسانوں کو کھائے گی؟ یاجوج ماجوج۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام کیا ہے؟ میاں بیوی میں جھگڑا کروانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس آسمان پر تشریف فرما ہیں؟ چوتھے آسمان پر۔ ایک مرتبہ درود بھیجنے پر اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں؟ 10 رحمتیں۔ قرآن مجید میں کس مسجد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس مسجد کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہے؟ مسجد قباء۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کا پہلا سجدہ کس سورہ میں آتا ہے؟ سورۃ الاعراف میں۔ کون سا عمل کرنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے؟ زیادہ ہنسنے سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حجاج کرام عید کی نماز کہاں ادا کرتے ہیں؟ حجاج کرام عید کی نماز ادا نہیں کرتے۔ عقیدہ توحید کا ذکر قرآن مجید کی کس سورہ میں ہوا ہے؟ سورہ اخلاص۔ قرآن پاک میں کس خاتون کا نام 40 مرتبہ آیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کا۔ بتائیں کہ کون سا لباس پہننے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ تنگ اور باریک۔ بتائیے کہ خانہ کعبہ کے اندرونی دروازے کا نام کیا ہے؟ باب التوبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے کس ام المومنین نے وفات پائی؟ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا۔ قرآن مجید نے سب سے بڑا ظلم کس کو قرار دیا ہے؟ شرک کو۔ کیا عورت کا مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ نہ پوچھے کہ عورت کا مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھو اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کس قدر صاحب قبر کی جانب سے۔ سوائے روضہ انور کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں۔ دانتوں کے نیچے زبان آنا کس بات کی علامت ہے؟ جلد بازی کی۔ کس نام والی لڑکی گھر میں ہو تو گھر میں برکت رہتی ہے؟ فاطمہ۔
قرآن مجید میں کس رشتے کو لباس کی مانند کہا گیا ہے؟ زوجین۔ بتائیں کہ ایک انسان کے جسم میں کتنی بار روح ڈالی جاتی ہے؟ 6 بار۔ معراج کے سفر میں براق کس فرشتے کے ہاتھ میں تھا؟ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ بتائیے کہ کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا لشکر کہا جاتا ہے؟ فرشتوں کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص معجزہ کیا عطا کیا تھا؟ مردوں کو زندہ کرنا۔ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جبل رحمت۔ ملزم کو پھانسی دینے سے پہلے کون سی نماز پڑھائی جاتی ہے؟ 2 رکعت نفل۔ وہ کون سا جانور ہے جسے مسلمان بغیر ذبح کیے کھا سکتے ہیں؟ مچھلی۔ اللہ تعالیٰ نے کس دن شیطان کو زمین پر اتارا تھا؟ منگل کے دن۔ خواتین کے لیے پردے کا حکم کس سورہ میں نازل ہوا؟ سورہ احزاب میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری مرتبہ کتنے دنوں کا اعتکاف کیا؟ 20 دنوں کا۔ مشرک کو نہیں بخشا جائے گا یہ فرمان قرآن مجید کی کس سورہ میں ہے؟ سورہ نساء میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ 540 رکوع۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ بتائیں کہ کس حلال جانور کو کھانا منع ہے؟ جس پر اللہ کا نام نہ لیا ہو۔ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے زیادہ عورتیں جنت میں جائیں گی؟ حسن اخلاق اور تقوی۔ دجال کا لائبہ نامی عورت سے کیا رشتہ ہوگا؟ دجال کی ساتھی ہوگی۔ جو ہر انسان کے نامہ اعمال لکھتے ہیں ان فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ حدیث کے مطابق کون سی سورہ کی تلاوت کرنے سے انسان مالدار ہو جاتا ہے؟ سورہ واقعہ کی۔ وہ کون سا آنسو ہے جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ آنسو جو آنکھ کی بیماری کی وجہ سے نکلے۔ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل ہے؟ سنت اور نفل دونوں ہیں۔ کس مسجد کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گرایا تھا؟ مسجد زرار۔ نماز جنازہ میں کل کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ 4 تکبیریں۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کس نے کیا؟ فرشتوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بیوی کا لقب حمیرہ تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں سب سے کم عرصہ کون سی ام المومنین رہیں؟ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ جنت کے 8 دروازے کس کے لیے کھول دیے جائیں گے؟ وضو کے بعد کلمہ پڑھنے والا۔ کلمہ ایمان اور اعمال کی سیڑھی کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ کلمہ طیبہ کو۔
कुरान पाक की पहली हाफसा खातून कौन थी? हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल किस माह में हुआ था? रमजान में। कितनी मर्तबा सूर फूंके जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से उठेंगे? दूसरी बार। किस औरत के पसीने से कपड़े नापाक हो जाते हैं? हर वक्त शराब पीने वाली। हजर अस्वद खाना काबा की किस सिमत में है? जनूब मशरिक सिमत। क्या आप जानते हैं कि कौन सी बीमारी चाय पीने से जल्द आती है? जोड़ों का दर्द। दुनिया में अल्लाह ताला को मकामात में से कौन सा मकाम पसंद है? मसाजिद। कुरान मजीद में जिन्नात के नामों में से किसका नाम आया है? इब्लीस। बताएं कि किस इबादत को जन्नत का दरवाजा कहा गया है? जिहाद को। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में आने वाले मेहमानों को क्या पेश किया गया? चुहारे। सबसे आखिर में कौन से नबी जन्नत में जाएंगे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। क़यामत की सबसे आखिरी निशानी क्या होगी? यमन से आग निकलना। मैदान हश्र में किस इंसान के मुंह पर गोश्त तक ना होगा? पेशावर भिखारी। दज्जाल के ज़हूर से पहले जमीन पर कौन सी निशानी जाहिर होगी? ज़लज़ले आएंगे। हमने खुद उतारी है ये किताब और हम खुद ही इसके मुहाफिज हैं। ये वादा किस किताब के लिए है? कुरान मजीद। कुरान पाक में अल-हम्द से शुरू होने वाली सूरतों की तादाद कितनी है? 5 सूरतें। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल के मुताबिक अनार को कैसे खाना मैदे को धो डालता है? अनार गूदे समेत खाना। वाक़या मेराज का सबूत कुरान पाक की किस सूरा में है? सूरा बनी इसराइल में। कौन कौन से नबी ऐसे हैं जिन्होंने शादी नहीं की? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहया अलैहिस्सलाम। जन्नत के दरवाजे पर तैनात फरिश्ते का नाम बताएं। रिजवान। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किस खातून से हुआ? हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा से। वो कौन सी नमाज है जिसकी आखिरी रकत में 4 सजदे किए जाते हैं? जिसमें सजदा सहव किया जाए। वो कौन सी नमाज है जो आपकी कब्र में भी आपके साथ मौजूद होगी? फजर की नमाज। क्या आपको मालूम है कि किस नमाज के बाद सोना मकरूह है? मगरिब के बाद। उन फरिश्तों का नाम क्या है जो कब्रों में इंसान से सवालात पूछेंगे? मुनकिर नकीर। सबसे पहले किस नबी की कौम पर अल्लाह ताला का अजाब आया था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर। वो कौन से नबी हैं जिन्होंने पैदा होते ही लोगों के सवालों के जवाब दिए? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। चांद ग्रहण के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है?
نماز خسوف۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حوض کوثر اس وقت کہاں موجود ہے؟ جنت میں۔ طاہرہ کس ام المومنین کا لقب تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا۔ قرآن پاک کی کون سی سورہ دو پھلوں کے ناموں سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ تین۔ دنیا کی کس مشہور مسجد میں پورے سال میں صرف 2 فرض نمازیں پڑھائی جاتی ہیں؟ مسجد نمرہ میں پورے سال میں صرف 9 ذوالحج کو ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ بلند آواز اور ایک دوسرے کو نازیبا ناموں سے پکارنے کی ممانعت کس سورہ میں ہے؟ سورہ حجرات میں۔ وہ کون سے نبی ہیں جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا سردار کس کو کہا ہے؟ نمک کو۔ جامع القرآن کس صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ کس چیز کو یاد کرنے سے توبہ جلدی نصیب ہوتی ہے؟ موت کو۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کون سی ہے؟ طلاق۔ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کس ہستی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل جنت کی سردار ہوں گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وقوف عرفہ کس دن کو کہا جاتا ہے؟ 9 ذی الحج کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری زوجہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولادت کے بعد کتنے دن حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا؟ 7 روز تک۔ وہ کون سا مذہب ہے جس کا بنیادی عقیدہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے؟ اسلام۔ قرآن مجید کی کس سورہ کو قرأت واجبہ کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا ظہور کب ہوگا؟ دجال کے قتل کے بعد۔ عورتوں سے نماز کے بعد کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ شوہر کا۔ قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں جن کا آغاز کل سے ہوا ہے؟ 5 سورتیں۔ بتائیے کہ سلطان الحدیث کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو۔ قرآن مجید کی کس سورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے؟ سورہ احزاب میں۔ حدیث کے مطابق کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے جسم کا کون سا حصہ سخت ہو جاتا ہے؟ دل۔ حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ رمی۔ بتائیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے اونٹ قربان کیے تھے؟ 63 اونٹ۔ ہفتے کے کن دنوں میں نفلی روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے؟
پیر اور جمعرات کو۔ وہ کون سی رات کی عبادت ہے جو ہزاروں ماہ کی عبادت سے بہتر ہے؟ شب قدر۔ ایک وقت کا عدل کرنا کتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ 20 سال کی عبادت۔ دنیا میں موجود وہ کون سا پتھر ہے جو ابھی تو چھوٹا سا ہے لیکن قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہو جائے گا؟ حجر اسود۔ عورت کا کیا مانگنے سے وہ جنت میں نہیں جائیں گی؟ بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت۔ قیامت کے دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنی مرتبہ پیش کیا جائے گا؟ 3 مرتبہ۔ زینت قرآن کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو۔ قرآن مجید کی تیسری منزل کس پیغمبر کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے۔ مناسک حج کا اہم ترین دن کون سا ہے جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا؟ یوم عرفات۔ وہ کون سا وظیفہ ہے جب تک کیا جائے فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں؟ درود شریف۔ بے روح نمازوں سے کیا مراد ہے؟ جس سے انسان کی اصلاح نہ ہو۔ طاعون کی بیماری سے مرنے والے کا کیا اجر ہے؟ شہید ہونے کا اجر ہے۔ نیند میں خراٹے لینا کس چیز کی علامت ہے؟ ایک ریسرچ کے مطابق خراٹوں سے ہماری دماغی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ کنگز کالج لندن کے ماہرین نے خراٹے والے افراد کو خبردار کیا ہے کہ رات کے وقت اونچی آواز میں خراٹے لینے سے دماغ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سوچنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق خراٹے لینے کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسا کہ موٹاپا، عمر، سانس میں خرابی وغیرہ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ خراٹوں کی حالت دماغ میں خون کے بہاؤ کو کم کر سکتی ہے اور آکسیجن کو محدود کر سکتی ہے۔ اسلام میں کسی کا دل دکھانا کیسا ہے؟ گناہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام بتائیے۔ جنت المأوا میں۔ قرآن پاک میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟ قربانی کا گوشت۔ اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کہاں کیا گیا ہے؟ سورہ قریش میں۔ کس عمل سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ باوضو رہنے سے۔ کس وقت نیکی کرنے کا ثواب آدھا ملتا ہے؟ مرض الموت کے وقت۔ کس زوجہ مطہرہ کی شکایت پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم والی آیت نازل فرمائی؟ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی